ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یشعیاء کے صحیفے میں سے ہی اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، 7واں باب یشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب، خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تو خدائے قادر ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، تو ابدیت کا باپ ہے۔ وقت، میعادیں، گھڑیاں، ماہ و سال سب تیرے حکم کے تابع ہیں۔ تو نے آج کا دن دیا، زندگی دی، اپنے حضور آ جانے کا فضل بخشا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے تیری حمد، تیری ستائش کی، اپنی عرضوں درخواستوں کو تیرے حضور رکھا۔ اب اے خداوند، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتے ہیں اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ مجھ سے، ہم سب سے کلام کر، بات کر، ہمیں سکھا، تاکہ اس سال تیرے جنم دن کی اس عید میں، عید ولادت المسیح میں، ہم روایتوں کو توڑ کر دل کی چرنی تیرے حضور پیش کرے، اپنی زندگی، خاندان کے چرنی کو تیرے حضور پیش کرے، تاکہ تو ہماری زندگی، ہمارے خاندان اور ہماری کلیسیا میں جنم لے اور لوگ تجھے دیکھیں اور آسمانی باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید اور اس کی ستائش کرے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آ سکوں۔ کل دوپہر تک میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد مجھے ہائپوگلائسیمیا کا اٹیک ہوا اور پھر میں نے جب کھانا کھایا تو میں لیٹ گیا اور جب 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو کچھ لوگ ملنے آ گئے جو تقریباً 2-2.5 سال کے بعد آئے اور ان کو بھی منع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے تو ایک شخص جو 10 سال کے بعد آیا، وہ 10 سال کے بعد آیا اور پھر اس نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ تو ظاہر لینا تھا، یعنی جب شام کو دوائی لینے کے بعد شوگر میری چیک کی گئی تو وہ کوئی 450 کے قریب تھی۔ صبح ہائپوگلائسیمیا تھا اور شام کو ایسے تھا۔ خیر، خدا کا شکر کرتا ہوں میں کہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں اور خداوند کے فضل سے یہ موقع مجھے ملا۔ جب مجھے قاضی جوہر صاحب نے فون کیا تو میں جاگ رہا تھا کیونکہ میں بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں، تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج اس سال کے اس پہلے عید ولادت المسیح کے پہلے اتوار میں
میں اور آپ اس لائق ہو سکے کہ خداوند کے گھر میں آ سکے اور کرسمس یا بڑے دن یا عید ولادت المسیح کو ہم خداوند کے فرشتوں کے ساتھ منا سکیں۔ کرسمس انگریزی زبان کا لفظ ہے جو مشنریز کے ساتھ اس ملک میں آیا۔ 1837 میں پہلا مشنری ہندوستان میں آیا اور اس کے ساتھ پھر مشنریز آئے، پھر اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹیز، ہاسپٹلز بنے، پھر میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور آج کے میرے ماں باپ دونوں مسیحی تھے اور میں پیدائشی مسیحی ہوں۔ پھر اس کے بعد لاہور نلکھا چرچ میں پادری طالب الدین ہوا کرتے تھے جو خدمت کرتے تھے، کیونکہ نلکھا چرچ جو ہے یہ راجہ رنجیت سنگھ کے چھوٹے بھائی راجہ گلاب سنگھ کا گاؤں تھا، اس کا شہر تھا، اور یہ جب وہ مسیحی ہو گیا تو پھر اس نے وہ جگہ خداوند کے لیے چرچ کے لیے دے دی اور وہاں نلکھا چرچ قائم کیا گیا جو لاہور اسٹیشن کے پاس ہے، اور وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ خداوند یسوع کے لیے راجہ گلاب سنگھ نے دی۔ اور پھر پادری طالب الدین نے یہ کرسمس کی جگہ پھر اس نے اس کا نام بڑا دن رکھا، جس کا گیت ہم گاتے ہیں، آیا یسوع یار ساڈے پاس، یہ پادری طالب الدین کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا نام بڑا دن رکھا۔ پھر اس کے بعد جب ہماری کلیسیا تھوڑا پڑھ لکھ گئی تو پھر اب ہم اس کو بڑے دن کی بجائے عید ولادت المسیح کہتے ہیں، اور جو رنگ برنگے مسیحی ہیں وہ کرسمس ہی کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عید ولادت المسیح ہے، اور بڑا دن کس لیے ہے اس کا ذکر اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ اسی بڑے دن کے لیے میں نے 2 حوالے عہد عتیق میں سے ان کا مطالعہ کیا ہے، یسایہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ وہاں خداوند یسایہ کی معرفت کہتا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان دے گا۔ نشان کیا ہوگا؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، اور ایمینول کا معنی وہاں نہیں بتایا گیا، اور 750 سال تک لوگ اس نام کے معنی جاننے کے لیے استدعا کرتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں گیا۔ پھر جب مقدس یوسف کو فرشتے نے آ کر کہا کہ اپنی متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو مقدس یوسف کو فرشتے نے بتایا کہ تیری بیوی روح القدس کے وسیلے سے حاملہ ہے، اور جو کچھ اس کے پیٹ پہ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ اب نام بتایا گیا۔ 750 سال یسایہ کو نام نہیں بتایا گیا جو یسوع سے قبل تھا۔ پھر اس کے بعد نام بتایا گیا مقدس یوسف کو، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور پھر 23ویں آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو، اور کیا کہا گیا تھا وہ وہاں لکھا ہے متی کے انجیل میں بھی، اور یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ تو متی کی معرفت یہ بتایا گیا کہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور اس مناسبت سے لوگ ہمارے اس کا میں نے اپنی زندگی میں اسے بہت کم کرسمس کہا ہے، میں اسے عید ولادت المسیح یا پھر بڑا دن کہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ دن ایسا ہے جس دن کے لیے دنیا کے لوگ، خاص طور پر اسپیسیفکلی بنی اسرائیل قوم، تقریباً 4000 سال تک انتظار کرتے ہیں، کیونکہ باغ عدن میں یہ بتایا گیا تھا، خداوند یسوع نے آدم اور حوا کو بھی اور ابلیس کو، شیطان کو بھی یہ بتایا تھا، شیطان کو سزا دی تھی کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی
नस्ल के दरमियान क्या करूँगा? अदावत कर। और जो औरत की नस्ल से होगा, लिखा है कि वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। और तब से लोग बागे अदम से उस यीशु का, उस सर को कुचलने वाले का इंतज़ार करते रहे। और 4000 साल के बाद मसीह खुदावंद की खुशखबरी लेकर खुदा का फरिश्ता मुकद्दस सालों के बाद फिर उसने पैगाम दिया, फिर यूसुफ को पैगाम दिया कि तो उसका नाम ईमानुएल रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्यों निजात देगा? क्योंकि जो वादा किया गया था, जो पेश गोई या जो प्रेडिक्शन की गई थी, वो पूरी होगी। और वो पूरी क्या होगी कि खुदा हमारे साथ। उसका तर्जुमा भी मत्ती के इंजील में जो तर्जुमा है, मैं उस तर्जुमे से थोड़ा मुत्तफिक नहीं। उसका सही तर्जुमा जो मुझे पता है वो ये है कि खुदा हमारे साथ नहीं, बल्कि खुदा हमारे दरमियान, इनस, खुदा हमारे अंदर या हमारे दरमियान या हमारे साथ। तो ये ईमानुएल का तर्जुमा था, जो खुदा, और वो खुदा जो बाग अदन में उनके गुनाह की वजह से दूर हो गया था। उसने दरवाजे बाग अदन के बंद कर दिए थे। कई हजार साल के बाद वो दरवाजे खुले और फिर खुदा खुद आ गया। और जब खुद आ गया तो हमने मुकद्दस लूका की इंजील में जो हवाला पढ़ा है, वहाँ 2 वाक़यात हैं। मैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। ये देखे पादी साहब ने घड़ी उधर लगा दी ताकि मुझे नजर ना आए। अगर यहाँ हो तो मुझे समझ आती कि टाइम क्या है। तो वो इतने सालों के बाद खुदावंद के फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया। मुकद्दसा मरियम के पास जब आया, अगर आपने इस गुफ्तगू को, इस हवाले को पढ़ा होगा, सुना होगा, अभी जब इसका हम मुताला कर रहे थे, तो उसमें आपने पढ़ा और सुना, और शायद ज़ुबानी भी याद हो थोड़ा बहुत। वहाँ लिखा है कि फरिश्ता नासरत में मुकद्दसा मरियम के पास या मरियम के पास आया और उसकी कंडीशन, हालत बताई है, कंवारी के पास आया। नासरत के पास, नासरत में उस कंवारी के पास आया और फिर उसके पास आकर फरिश्ते ने उसे पैगाम दिया। नासरत के लिए यशायाह के 11वें बाब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो नाज़रीन है। और नाज़रीन का मतलब जो है वो है बेल या शाख या टहनी या शगुफा या बर्ड, जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शगुफा, वो जो बेल, वो जो टहनी नासरत के शहर में खुदा ने रखी थी, उस टहनी के, उस फूल के खिलने का जब वक्त आया तो फिर फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास, वहाँ उसके पास नासरत में आया। हालांकि यीशु बैतलहम में पैदा हुआ। और उसके पास आकर उसने क्या कहा? सलाम जिस पर खुदा का। मुकद्दसा मरियम ने क्या जवाब दिया? ये कैसा जवाब सलाम है? इसका मतलब है कि मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं आप मेरे साथ मुत्तफिक हो, मुझे लगता है कि फरिश्ते की और मुकद्दसा मरियम की इससे पहले आपस में दुआ सलाम थी। वो रोज़ या जब भी कभी आता होगा, वो ज़रूर उससे गुफ्तगू जब करता होगा तो उसने ये अल्फाज कभी नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि लिखा है गलातियों के 4 बाब में कि जब वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने अपने बेटे को, अब उस बात का वक्त पूरा हुआ और वक्त के साथ फिर फरिश्ते ने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। खुदा अपने वक्त पर सारे काम करता है। आप जो मर्जी कर लें, आपने जो करना है कर लें, जो तजवीज़ें हैं, आपकी प्लानिंग्स हैं कर लें, पर खुदा अपने वक्त पर अपने काम करता है। वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता ज़रूर है, पर उसका एक अपना वक्त है। उस वक्त पर जब वो आया तो उसने कहा ये कैसा सलाम है? पहले तो तूने कभी ऐसी बातचीत नहीं की। फिर उसने बताया कि मैंने क्यों ये सलाम किया है। खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, तेरे बेटा होगा
اور جو تیرے بیٹا ہوگا تو روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ جو بیٹا ہوگا وہ روح القدس کے باعث مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ خوشخبری اس کو دی گئی، اور اس نے آخر میں کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے، اب یہ لفظ جو ہے وہاں میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، یہ وہ پورے معنی نہیں دیتا جو وہاں ہونے چاہیے تھے۔ وہاں پورے معنی یہ ہے کہ میرے لیے تیرے کلمے کے، یہ تیرے کلام کے مطابق ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے، یہودی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ کائنات زمین کی ہو، آسمان کی ہو، اس جہان کی ہو، دونوں جہانوں کی ہو، جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے اس میں کلمے کے وسیلے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، اور خدا نے کہا ہو جا، اور 5 دن میں وہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ سوائے آدم کو اس نے مٹی سے بنایا، شیپ اپ کیا، اس کا بت بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ جو دم ہے اس کے لیے جو عبرانی کا لفظ ہے اس کا مطلب بھی خدا کا کلام یا خدا کا روح، جس کو یونانی زبان میں لوگ ارواح کہتے ہیں یا اس کو روح القدس کہتے ہیں۔ جو روح القدس ہے اس کے لیے نیوما کا لفظ یونانی میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے خدا نے کلمے سے، شاید خدا کے کلام سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور پھر مقدسہ مریم نے کہا تیرے کلام، تیرے کلمے کے مطابق جو تو نے کہا ہے وہ ہو، کیونکہ خدا نے لکھا ہے جو کہا وہ ہو گیا، اور جب ہو گیا تو پھر اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ بس ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ جب آدم اکیلا تھا تو خدا نے کہا یہ اچھا نہیں، 6 دن تک سب کچھ اچھا تھا، اور جب ہوا نہیں تھی تو پھر اچھا نہیں تھا، تو پھر بعد میں کبھی اچھا ہوا ہی نہیں آج تک۔ تو بہرحال وہ خدا نے اس کلمے کے ساتھ سب کچھ پیدا کیا، اور اس کلمے کے ساتھ اس نے مقدسہ مریم نے یہی بات کہی کہ میرے لیے تیرے کلمے یا تیرے، ہم نے ابھی عقیدے میں پڑھا ہے، منقول صاحب نے عقیدہ جو پڑھا ہے آپ روز پڑھتے ہیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ ہم اپنے ایمان کے اقرار میں، یہ ایمان کا اقرار جو ہے یہ 70 عیسوی میں یروشلم میں یہ عقیدہ جو ہے رسولوں کا، یہ اس کو شیپ اپ کیا گیا یا لکھا گیا، اور مقدس یعقوب جو یوحنا کا سگا بھائی تھا اس نے اس کو ڈرافٹ کیا، اس کونسل میں پیش کیا، وہاں مقدسہ مریم بھی تھی، پولس بھی تھا، پطرس بھی تھا، دیگر شاگرد بھی تھے، اور پھر اس نے اس کی ڈرافٹنگ کی، اور پھر اس نے پیش کیا، اور پھر کونسل نے اس کی منظوری دی۔ اس منظوری میں جو سب سے اہم بات ہے، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 میں اعتقاد رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، دوسرا حصہ ہے مسیح یسوع پر، تیسرا حصہ ہے روح القدس پر۔ تو جو وہاں پر اس نے روح القدس اپنا مسیح یسوع کے بارے جب اس نے بات کی تو کہ دیکھو وہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا، اور کمواری سے پیدا ہوا۔ یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ متی اپنے نسب نامے میں جو بات کرتا ہے، مقدس لوکا اپنے نسب نامے میں جب وہ یسوع کا نسب نامہ لکھتا ہے وہ فرق بات کرتا ہے، اور متی اپنے نسب نامے میں فرق بات کرتا ہے۔ متی جو ہے وہ اس کے نسب نامے کو ابراہیم پر لا کر ختم کر دیتا ہے، اور وہ ابراہیم کا۔ مقدس لوکا یہ نہیں کرتا، وہ اس کو آدم پر لا کر ختم کرتا ہے اور کہتا ہے اور وہ آدم کا۔ لیکن جو دونوں نسب ناموں میں فرق بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یوسف کے اصلی باپ کا ذکر کر کے اس آیت کو 17ویں آیت کو ختم کر دیا، متی کے انجیل کے پہلے باب کی 17ویں آیت۔ لیکن مقدس لوکا نے وہاں پر ختم نہیں کیا، وہ فرق شخص کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مقدس یوسف کا والد ہے۔
लूका फर्क शख्स का नाम बताता है और वो एली का, और वो कहता है कि ये एली का बेटा है, हालांकि एली मुकद्दसा मरियम का वालिद था, वो मुकद्दस यूसुफ का ससुर था। और क्यों वो एली पर ला के ख़त्म करता है और इब्राहिम से हटकर वो आदम पर ख़त्म करता है, फिर जब कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी अर्ज़ करूँगा, क्योंकि वो एक तारीख़ है जो तारीख़ हमें सीखनी चाहिए। लेकिन आज मैं जिस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मुकद्दस लूका ने ये जिक्र किया और मत्ती ने जिक्र किया, नंबर 1 कि वो कवारी थी। ये बड़ी जिसे कहते हैं बड़े हरफों में लिखा गया, मेरी नज़र में बड़े हरफों में लिखा गया कि वो नासरत की रहने वाली जो मरियम थी वो कुंवारी थी। फिर ये बड़े हरफों के साथ मेरी नज़र में लिखा गया कि ना सिर्फ कुंवारी थी, खुदा का रूह उसके पास आया। और मत्ती तो ये भी लिखता है उसने उसको उस वक्त तक अब उसको ले आया अपने घर में, और उसको उस वक्त तक ना जाना जब तक उसका पहला उठा बेटा पैदा ना हुआ, और यीशु के जन्म तक उसके बाद तक वक्त तक वो कुंवारी थी, और उसको मुकद्दस यूसुफ ने शौहर होने के बावजूद नहीं जाना। इन बातों को लिखने का मकसद क्या था? सादा सी बात है, जब लिखा है यशायाह के सहीफे में, और यहूदी भी जानते हैं, मुकद्दसा मरियम ने भी पढ़ रखा है, हिफ्ज़ कर रखे हैं ये हवाले, क्योंकि मसीह यीशु के ताल्लुक से 300 से ज़्यादा पेशीन गोजा जो हैं वो अहद अतीक में मौजूद हैं। 300 से ज़्यादा पेशगोइयाँ या प्रेडिक्शंस मौजूद हैं जिनको मुकद्दसा मरियम जानती थी, क्योंकि वो कहती है, वो लफ्ज़ बंदी इस्तेमाल करती है, वो खातमा नहीं कहती कि मैं खुदा की खातमा हूँ, मैं खुदा की पास्टर हूँ, मैं खुदा की पादरी हूँ, मैं खुदा की एवेंजलिस्ट हूँ, वो ये नहीं कहती, वो कहती मैं खुदा की क्या हूँ? बंदी। उसको इन तमाम ओहदों पर, इन तमाम अलकाब पर जो ओहदा जो लक़ब उसे पसंद था वो ये था कि वो खुदा की बंदी। बंदी फारसी जुबान का लफ्ज़ है, और इसके लिए जो यूनानी में लफ्ज़ मुकद्दस पौलुस अपने ख़तों में बयान करता है कि मैं जो मसीह यीशु का बंदा हूँ, जो ख़ास लफ्ज़ जिसका तर्जमा अनाजील में या खतूत में बंदा किया गया है, उसके लिए यूनानी का लफ्ज़ डूलास है, और डूलास का मतलब है गुलाम। मैं खुदावंद का गुलाम हूँ, मैं खुदावंद की बंदी। एवेंजलिस्ट होना बड़ी अच्छी बात है, पादरी साहब होना, बिशप साहब होना बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन ये ओहदे होना एक अलग चीज़ है और बंदी और बंदा होना ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि बंदे की या गुलाम की या बंदी की अपनी कोई मर्जी को ख्वाहिश नहीं होती, वो उसकी होती है या उसका होता है जिसने उसकी कीमत अदा की, और जो उसकी कीमत अदा करता है फिर वो उसी का है, उसी की मर्जी, उसी की ख्वाहिश, उसी की आरज़ू, उसको पूरा करना है। एक मौलवी साहब ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम, उसमें वो मुकद्दस यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था, मिस्र में उसकी दास्तान को बयान करता है, और वहाँ लिखा है कि यूसुफ जब मिस्र के बाज़ारों में खड़ा बिक रहा था, उसकी बोली लग रही थी, बहुत खूबसूरत शख्स था वो, तो उसकी सारी क्वालिटीज़ को देखकर, या कह लें इन अदर वर्ड ज़बान के तौर पर, कि खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक वो मिस्र के बाज़ारों में खड़ा बिक रहा था। वो जगह भी मैंने देखी है, वो गाँव भी मैंने देखा है, वहाँ मैं गया भी हूँ जहाँ यूसुफ बिक रहा था। और जब वो बिक रहा था तो कोई खातून थी, बुजुर्ग थी, वो गरीब थी,
لیکن اس نے یوسف کے حسن کے چرچے تو سن رکھے تھے، اس کی کوالٹیز، اس کی خوبیوں کے چرچے تو سن رکھے تھے، اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی. اسی لیے آپ کو جتنے ہمارے صوفی شاعر ہیں ان کے شاعری میں چرخے کا ذکر بڑی شد و مت سے ملے گا. تو وہ اٹی کا پتہ کس نے پتا اٹی جی چرخے سے خواتین کٹ دیا سن، جدو کٹ دیا سن تو وہ اس دھاگے نے تا ایک چھلا یا لچھا بنا دیا سن، انہوں پنجابی چ اٹی آتی ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے وہ اٹی لی دھاگے کی بنی ہوئی جو اس نے اپنے چرخے پہ کاتا تھا، جو اس نے کاتا تھا، جو اس کی محنت تھی، جو اس کا خون پسینہ تھا، جس میں اس کی محبت تھی، اس کی آرزویں تھی، اس کے مستقبل تھا، وہ اس کو لے کر اس بازار میں چلی گئی. اور وہاں جو منشی صاحب بیٹھے تھے ان سے اس نے کہا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. لکھا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا. اس نے کہا جہاں فرعون جیسے لوگ دولت کے انبار لے کر کھڑے ہیں اور یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں، تو دھاگے دی ہڈی لے کے آ گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے گھر پہ میرے دل پہ پتہ ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، پر جب اس کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو میرا نام تو آئے گا. جب میرا نام آ جائے گا تو یہی کافی ہے کہ میں اس کے خریداروں میں ہوں، اور وہ غلام ہے اس کی محبت کی. اور یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے پولس کے خطوں میں، اور یہی لفظ مقدسہ مریم نے استعمال کیا ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرا جسم جان روح میرا سب کچھ اس خداوند کا ہے، تو میرے لیے جو کچھ تو کہہ رہا ہے، میں جو کہ اس کی غلام ہوں، اس کی بندی ہوں، اس لیے میری زندگی میں اگر اس کی یہ مرضی پوری ہونی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. خداوند کے لیے ہدیے دینا بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے گھر بنا لینا، گرجے بنا لینا، بڑے بڑے ویٹیکن بنا لینا، بڑے بڑے کیتھیڈرلز بنا لینا، سونا چاندی دے دینا بہت اچھی بات ہے. پر خداوند کے لیے ایک کمواری کا اپنا آپ دے دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے. نہ اس کے لیے عام بات ہے، نہ مقدس یوسف کے لیے عام بات ہے، نہ تاریخ کے لیے عام بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم عقیدے میں بھی ہم نے آج بھی پڑھتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. ان الفاظ کو بیان کرنے کا عقیدے میں ضرورت کیا ہے؟ کہ رول کو سچ پر سایہ کرے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو رول قدس کے وسیلے سے حاملہ ہوگی، ضرورت کیا ہے؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ کیوں ایسا لکھا گیا؟ مقدس یعقوب نے عقیدے میں، ایمان کے اقرار میں یہ دو باتیں کیوں لکھی کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو روح قدس کے وسیلے سے حاملہ ہوگی، اور پھر روح قدس کے وسیلے سے تیرے بیٹا ہوگا، اور پھر روح قدس کے وسیلے جو بیٹا ہوگا وہ مولود مقدس خدا کا، وہ مولود مقدس ہوگا کیونکہ وہ روح قدس کے وسیلے سے ہوگا. سوال یہ ہے، یہ الفاظ میں پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا؟ کوئی عجیب بات تو تھی نہیں، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی عجیب بات دنیا میں انسان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہزارہ سال کی دنیا ہے، کروڑوں سال کی دنیا ہے، لاکھوں سال کی دنیا ہے، نبی پیغمبر ہوئے ہیں، تقریباً بے شمار مذاہب ہیں دنیا میں، ہر مذہب کا بانی کوئی نہ کوئی پیدا ہوا ہے، اس نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کبھی کسی نے اب آدم کے بعد
یسوع تک انبیاء کا مطالعہ کر کر دیکھ لیں، انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھ لیں، صدار کاہنوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہارون کا، موسیٰ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. آپ بائبل کے انبیاء سے ہٹ کر دیگر مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. ہندوؤں کے ہاں ان کے مذہب کے بانی کی تاریخ فرق ہے. خالی میرا کسی کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہ مجھے للت کے بارے بتا رہا تھا کہ ہوا کے ساتھ، ہوا سے پہلے باغ عدن میں للت بھی تھی. اب میں اس کے منہ سے یہ بات ہی سن کے حیران رہ گیا. میں سمجھا تھا یہ مجھے ہی پتا ہے. تو جب اس نے اس کا نام لیا تو پھر مجھے سمجھ آئی نہیں دوسروں کو بھی پتا ہے. تو وہ ہے للت جو تھی، للت ابلیس ہے، للت کے پاس آیا تھا اور اس نے پھر آ کر موٹیویٹ کیا ہوا کو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہوا موٹیویٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اولادیں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور ساری باتیں جو بائبل میں ہیں. ایک تو یہ بات میرے لیے ویری اسٹانشنگ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ للت کی بات ہے. پھر اس کی میں نے وجہ بتائی، کتابیں بتائی، نام بتایا کا ذکر ہے. اب ہندو جو ہیں وہ دنیا میں اگر ہم کہیں کہ وہ کوئی مذہب ہے، لیٹس سے اگر ہم کہیں کسی بھی صورت کہ جی وہ مذہب میں سے ایک ہے، ایک مکتب فکر ہے، تو ان کے رام رحیم اور ان کے عشق اور ان کی وہ ساری باتیں کسی کا تعلق کسی قواری یا کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کسی لڑکی سے پیدا نہیں ہوا. جو بھی پیدا ہوا ہے کسی ماں سے پیدا ہوا ہے جو اس کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے شادی شدہ ہے اور اس کی اولادیں ہیں. گوتم بدھ اپنی کتاب میں اس کے جو 16 لیکچرز اس کے ہیں، اس نے جو کتابیں لکھی اس میں 16 لیکچرز ہیں. ان لیکچرز میں جب وہ اپنی زندگی کے بارے، اپنے آپ کے بارے، اپنی نبوت کے بارے بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ میری ماں، گوتم بدھ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ میری ماں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، سدھارتھ اس کا نام تھا. تاریخ اگر آپ نے تھوڑی بہت کہیں سے غلطی سے پڑھ لی ہو تو اس کا باپ بادشاہ تھا. تو اپنے باپ کے گھر سے وہ گیان کے لیے، جسے ہم تنویر کہتے ہیں، خدا کی تنویر حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے نکلا اور گیا. ایک مقام ہے، گاؤں ہے، وہاں پیپل کے پودے کے نیچے جا کر بیٹھا. پھر وہاں اسے گیان حاصل ہوا اور وہاں اس نے لکھا کہ میں آج اس لیے یہاں موجود ہوں، میں بدھزم کی بنیاد اس لیے رکھ رہا ہوں. اس نے بھی بتایا کہ میری ماں کنواری نہیں تھی، اس کی اور بھی اولادیں تھیں اور وہ ماں تھی، وہ کنواری عورت نہیں تھی. لیکن جو بات آپ کے لیے اسٹانشنگ، بڑی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ میری ماں مندر میں پڑی سو رہی تھی. وہاں وہ بھکتی عبادت کے لیے گئی تھی اور سو رہی تھی. تو وہاں ایک ہاتھی، گنیش ہاتھی اس کے پاس خواب میں یا جیسے بھی آیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ اس کے پاس آیا اور پھر اس کے آنے کے بعد اس کے 6 دانت تھے اس ہاتھی کے. میں نے دنیا میں 2 ہی سنے تھے. پہلی دفعہ میں نے اس جب کتاب کو پڑھا تو 6 دانتوں کا ذکر کہ اس کے 6 دانت تھے اور اس کے وسیلے سے میری ماں حاملہ ہوئی اور پھر میں پیدا ہوں. اس کا مطلب اس کی ماں کنواری نہیں تھی، عورت تھی، ماں تھی اور شادی شدہ تھی اور اس کے آلریڈی بچے تھے اور وہ ناراستی اور پاکیزگی، نیکی اور بدی کی پہچان رکھتی تھی. اسکندر اعظم کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں، جب اس کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ بھی کہتا ہے کہ میری ماں دریائے فرات کے کنارے جو ہمارا سب سے بڑا بندر ہے وہاں زیوس جو تھا، زیوس نام یاد رکھنا ہے،
ज़्यूस देवता के मंदिर में भक्ति करते करते सो गई। मेरा ख्याल से सारी सो जाते, नहीं पता लगा सारी सो जाते। वो सो गई और जब वो सो गई तो फिर ज़्यूस देवता उसके पास आया और फिर उसके बाद मेरी माँ हामला हुई और मैं पैदा हुआ। इसलिए मैं सिकंदर आज़म हूँ। मुझे उस देवता ने, ज़्यूस देवता ने कहा कि तू दुनिया का फातेह और दुनिया को फतह करेगा। उसकी माँ भी कबारी नहीं थी, माँ थी, औरत थी, उसके बच्चे थे और वो नेकी और बदी की पहचान रखती थी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो कैसर अगस्तस का आपको पता है, बच्चों ने शायद कल भी उसका जिक्र किया होगा ड्रामों में, कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहरों को जाएं। कैसर अगस्तस जो था ये रूबी था, रूबी कैसर था। वो अपनी ज़बान हयात में जब वो लिखता है तो वो लूका के इंजील का 2 बाब उसकी पहली आयत आप ये नोट कर सकते हैं। वहाँ पर वो ये लिखता है कि मेरी माँ अपोलो देवता के मंदिर में सो रही थी और एक सांप का जहाज उसके पास आया और उसके आने के बाद फिर मेरी माँ हामला हुई और मैं पैदा हुआ। अपोलो यही बात करता है, वक्त बड़ी जल्दी से गुजर रहा है। अपोलो ये बात करता है, सिकंदर आज़म ये बात करता है और बाइबल ये बताती है, दुनिया की तारीख ये बताती है कि सिवाय यीशु मसीह के कोई कवारी नहीं थी। सब पहले से साहिब औलाद थी और नेकी और बदी की पहचान रखती थी। ये वाहिद खातून है दुनिया में, मुकद्दसा मरियम वाहिद खातून है जो यीशु की खुशखबरी से पहले इंजील और बाइबल बताती है कि वो कबारी है। ईसाया कई 100 साल पहले बताता है, दाऊद कई 1000 साल पहले बताता है, मूसा के दौर में कई 1000 साल पहले बताया गया, काजियों की किताब के 18वें बाब में लिखा गया है। ये सारे हवाला जात बताते हैं कि वो जिससे पैदा होगा वो कबारी होगी। और फिर उसके मुताबिक फरिश्ता उसके पास आया और फिर उस कुंवारी के पास आकर फरिश्ते ने उसे पैगाम दिया। हाथी का जिक्र नहीं किया, सांप का जिक्र नहीं किया, देवता का जिक्र नहीं किया, अपोलो का जिक्र नहीं किया, ज़्यूस देवता का जिक्र नहीं किया, किसी और का जिक्र नहीं किया। उसने कहा ये कैसे होगा? उसने कहा खुदा का रूह तुझ पर साया। और कौन सा रूह? जो पानी की सतह पर तख्लीक के कायनात से पहले जुम्बश करता था, जिसे हम मानते हैं कि वो तस्लीस पे तौहीद का तीसरा कानून है और वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जब रूह कुछ किसी की ज़िंदगी में बसता है तो फिर वो बंदा या बंदी बन जाते हैं, फिर वो अफसर नहीं बनते, फिर टोर शौक ख़त्म हो जाते हैं, फिर अलकाबात ख़त्म हो जाते हैं, फिर ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं रासबाज हूँ, मैं फलां के ख़ानदान से हूँ, मेरी माँ ये थी, मेरा बाप ये था, मेरा कबीला ये है, हमारे लिए बाइबल में ये लिखा है। उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने कहा देख मैं खुदाबंद की बंदी। आज बड़े दिन का पहला इतवार है। ये बड़ा दिन जो है ये 1 नवंबर से दुनिया में शुरू हो जाता है। 2005 में मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पहली दफ़ा मैंने इंग्लैंड में क्रिसमस को लोगों को मनाते हुए देखा। इंग्लैंड में सिर्फ 18% मसीही हैं, जिनमें से 8 ये 2005 के मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसमें से 8% लोग गिरजे जाते हैं। और उनमें ज़्यादातर तादाद या तो मेरे जैसे बूढ़ों की है, होर को कप नहीं तो फिर दुआ नमाज तो करनी है, गिड्डे गोटियाँ तो रह जाते तो फिर गिरजे, या तो वो मेरी उम्र के बुजुर्ग हैं या फिर वो बच्चे हैं जिन्हें हम टीनेजर कहते हैं। और मैंने उनके वालिदैन को इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोते देखा। उनके रोने की वजह ये है
کہ جی ہمارے ملک کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کی روشنی میں ہم ان بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ بے رہنو ہے۔ لیکن وہاں کرسمس میں نے لوگوں کو بڑے جوش سے مناتے دیکھا، ہائی ویز سجا دیے جاتے ہیں، یعنی آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، پورا ہائی وے یہاں سے شروع کر کے حیدرآباد کے ٹول پلازے تک سجا ہوا ہے، مالز سجے ہوئے، دکانیں، گھر، اور ایسی ایسی چیزیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں کو 1 مہینہ پہلے شاپنگ مال میں گیا، مجھے ایک سوٹ پسند آ گیا جو پاکستان میں نے ایک ہی دفعہ پہنا، کیونکہ اس کے بعد میں نے پتہ نکلا اس گرمی پڑا سی، وول کا تھا وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ 130 پاؤنڈ کا تھا۔ اب پیسے تو میرے پاس اتنے تھے، پر اتنے پیسوں کا سوٹ خریدنے کا میرے جیسے غریب بندے کو گھٹوں کو نہیں بنتا۔ تو میرے ساتھ جو میری بہن تھی، اس نے کہا بھائی جان ابھی رہنے دیں، ہم آئیں گے اور یہی سوٹ خریدیں گے۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے 5-7 پاؤنڈ کا مل جائے گا۔ میں کہا کس طرح ممکن ہے؟ کہنے لگی انہوں نے 1 سے پہلے 1 جنوری سے پہلے اپنے تمام مالز خالی کر دینے ہیں، خدا کی راہ پر اپنا سب کچھ دے دینا، یہ سستے کر دیں گے غریب غربا کے لیے، اور جو نہیں خرید پائیں گے ان کو یہ چیریٹی میں فری دے دیں گے۔ اور کہنے لگی آپ بھی فری لے سکتے ہیں، پادری تو آپ ہیں، مذاق کر رہی تھی کہ پادری تو آپ ہیں، فری تو لے سکتے ہیں، آپ کو تو عادت بھی ہے۔ میں 28 یا 29 کو گیا تھا دسمبر کو، اور وہ 5 پاؤنڈ کا لایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ میں نے پہنا، پاکستان میں گرمی اتنی، وہ بھول کا تھا، وہ میرے بس میں نہیں تھا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو تثلیث توحید کو نہیں مانتے، جو خداوند یسوع کے تجسم کو نہیں مانتے، جہاں صرف 18% سو کارڈ نام نہاد مسیحی ہیں اور 8% چرچ جاتے ہیں، وہاں کے مسیحی اور غیر مسیحی مل کر یسوع کی پیدائش کو مناتے ہیں، اور 1 نومبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کرسمس ٹری سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں، اور یہ جو کرسمس کی چیزیں ہیں یہ آپ کو سڑکوں میں، مالز میں، گھروں میں، گھروں کے باہر نظر آئیں گی، جن میں سے زیادہ تر تعداد ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو جاتے ہیں 25 کے صبح 1-2 دن پہلے، ان کو فری مل جاتا ہے۔ تو کوئی میرے جیسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 28 کو آواں گے، پھر بالکل فری چیریٹی میں مل جائے گا، اور جو بچ جاتا ہے مال اس کو وہ پیک کرتے ہیں، اور پھر افریقہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اس سارے مال کو بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ یہاں لائٹ ہاؤس میں اور لڈے میں ریڈیو پر بکتا ہے، وہاں سے فری آتا ہے، اور یہاں لوگ اپنی کمائی کرتے ہیں۔ یہ جنرل ایوب کے دور میں ہوا تھا، اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ 90% ہم تمہاری ریلیف رکھیں گے، 10% تمہیں دیں گے، اپنے کرسچنس کو دینا۔ اب وہ 10% بھی بہو پادری کھا جانے گے۔ یہ حال ہے جو یسوع کو نہیں جانتے۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے وہ خداوند کو نہیں جانتے، وہ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کے نام سے دعا نہیں کرتے، اس کے نام سے معجزے نہیں کرتے، اس کے نام سے کلام نہیں سناتے، پر وہ یہ ضرور اپنے کام سے، اپنے رویے سے، اپنے گھروں کو سجانے سے، اپنی چیریٹی سے، غربا کی مدد کرنے سے یہ ضرور ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ اور یہی بات پولس کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ کرنتھس کے خط میں وہ کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ چونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اگلی آیت یہ ہے، اب تم اپنے نہیں، اب تم اپنے
نہیں رہے. تم قیمت سے خریدے گئے ہو, اپنے نہیں رہے, اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. کرسمس ٹری, یہ ساری چیزیں بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے چرچ میں بھی, پاکستان میں بھی, شہروں میں بھی, گرجا گھروں میں بھی. لوگ سب کچھ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مقدسہ مریم کی طرح یہ آج اعلان کر سکتے ہیں کہ دیکھ میں تو خداوند کا بندہ ہوں, میں تو خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کلام کے موافق ہو. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ میرے لیے میری مرضی کے مطابق ہو. خداوند مجھے اتنا دے دے کہ ساری گلی میں لائٹاں نہ سجا دیا, میرا اپنا اندر پاؤں رہی رہے. میرے من میں بتی جلے نہ جلے, پر کم سے کم گلی سے سج جائے. لیکن مقدسہ مریم جب اس کے پاس فرشتہ آیا تو فرشتے نے جب اسے کہا, دیکھ میں خداوند کی بندی, میں اس کے خون سے خریدی گئی ہوں, میں نے اپنا آپ اسے دے دیا ہے, میرا تن من دھن, میری مرضی, میرے ارادے, میرا سب کچھ خداوند کا ہے. سو جو تیرا کلام کہے گا میں اس کے سامنے سر جھکاتی ہوں, سجدہ کرتی ہوں, مان لیتی ہوں, قبول کر لیتی ہوں, اور یہ گزارش کرتی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق. یہ پہلا اتوار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے بزی ہوں گے, کوئی شک نہیں, ڈیوٹیاں بھی ہوں گی, کام پہ بھی جانا ہوگا, مزدوریاں بھی کرنی ہوں گے, سارے کام کرنے ہوں گے آپ کو. پر میں یہ گزارش کروں گا, آج جب آپ اپنے گھر جائیں تو کسی کونے میں گھر میں بیٹھ جائیں اور خداوند سے پوچھیں, خداوند میرے لیے تیرا قول کیا ہے؟ جو قول تو نے مقدسہ مریم کے ساتھ, جو کلام تو نے کائنات کے ساتھ, جو انبیاء کے ساتھ, جو تو نے بزرگوں کے ساتھ کیا, میرے لیے آج کیا ہے؟ اور اسے کہیں کہ خداوند, دعا کریں, اسے کہیں کہ خداوند آپ میری زندگی پر, سوچوں پر, میری گفتگو پر, میرے رویے پر, میری میں پر, یہ جو ایگو ہے نا, یہ ہمیں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتی. ہمارے اندر اتنی ایگو ہے, اتنی سیلف رسپیکٹ بھری ہوئی ہے کہ گل کر کے جائے کتنے. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو سنا ہے, ان کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے, روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, اور کسی سے چھوٹی سی گفتگو ہو جائے تو نال دے بھی کہنا ہے بڑی طرح بائبل لینے تو میں ٹھیک کرا. کیسے لوگ ہیں, کیسے مسیح ہیں ہم؟ کون سا قول ہے جو ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے؟ ٹنڈ توڑ پہ دے, منٹ تو پہلا ٹنڈ توڑ پہ دے, نکیاں نکیاں گلاں تو نفرتاں قدوتاں اندر پالی پھر دے, پھر کہتے ہیں اسی بپتسمہ یافتہ ہاں, اسی خدا دے لوگ ہاں, اسی خدا دے خادمہ. ایسا نہیں. آج پہلا اتوار ہے تو اس اتوار سے اپنا آپ خدا کو دے دیں اور اسے کہیں, خداوند میں تیرا بندہ ہوں, میں تیری بندی ہوں. آنے والی زندگی میں میرے لیے, میرے خاندان کے لیے تیرے کلام یعنی تیرے کلمے تیرے قول کے موافق ہو, میری مرضی کے موافق نہ ہو. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سال آپ کی زندگی میں, اپنے خاندان میں وہ برکتیں لائے گا جن کا آپ کو تصور بھی نہیں, آپ کو تصور بھی نہیں. آج مقدسہ مریم, فرشتے بھی کہتے ہیں کہ تو عورتوں میں دھن ہے, تو عورتوں میں دھن ہے, کیونکہ اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں. آئیے اپنے سر چھپائیں اور اپنے اندر سوچیں